علی علیہ السلام سے بڑھ کر فضل کمایا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ جس کے پاس فضل ہے اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہ عقیدہ ہے سرکار عمر بن خطاب کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس کو امام بہقی نے لیا, خطیب بغدادی نے لیا, ابن عساکر نے لیا, پھر اس کے علاوہ امام ہندی نے اس کو لیا کنز الاعمال میں, دیگر کتب میں بھی موجود ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی علیہ السلام کہتے ابو بکر اٹھیں چلے, تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے علی میں آپ کے آگے چلوں, یہ کیسے ممکن ہے, آپ آگے نکلیں, اٹھیں, آپ آگے چلیں, میں آپ کے پیچھے چلوں گا. ابو بکر کیوں اے خلیفۃ الرسول, کیوں آپ آگے چلیں؟ نا 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 علی, میں نے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی بمنزلۃ الکعبہ, میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو خانہ کعبہ ہے. اور ایک روایت میں خانہ کعبہ سے بڑھ کر اے علی میں یہ آپ کو ایسے کھول کے دکھاؤں گا, علی آپ آگے چلیں, میں آپ کے پیچھے چلوں گا. یہ روایت میں کیسے مان لوں جبکہ نماز کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ خود حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کو اللہ کے پیارے بندے جناب علی المرتضیٰ نے قبول کیا, پیچھے نماز پڑھی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ میں آپ کا جو سوال ہے اس کو فرض کریں اون کر لیتا ہوں. اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام نے اس وقت کا چونکہ دستور تھا, میں مان لیتا ہوں بات, چلو شیعہ نہیں مانتے, میں شیعہ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں نا, چلو میں اس کو اون کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے نماز ادا کی حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بھی, حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے بھی, عثمان بن عفان کے پیچھے بھی رضی اللہ عنہم. اس سے آپ کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں, یا افضلیت اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ مقتدی تو پھر ظاہر ہے پیش امام جو رہا آگے اس کو ایک فضیلت تو حاصل ہو گئی نا. اسی بات پہ رہنا ہے آپ نے, ہاں جو آپ نے فرمایا ہے اسی بات پہ آپ رہیے گا نا, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ آگے کھڑا ہو کے کسی کو نماز پڑھائے, جو امام بن جائے, جو پیچھے اس کے مقتدی ہیں ان سے وہ افضل ہے, یہ دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک مثال ادھر سے اور ایک بخاری سے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. میں آج بخاری پڑھ کے سناؤں گا آپ کو اور بخاری پہ ہی فوکس رکھوں گا. اگر آج کا یہ دیکھ لیں زمانہ, آج کا جو ہمارا موجودہ دور ہے, یہاں بڑے بڑے سادات ہیں, بڑے بڑے پیران اعظام ہیں, بڑے بڑے مشائخ ہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا, کسی ایک کا نام لے لیں جن کے وہ جو حلقہ احباب ہے, جو ان کے مرید ہیں, فرض کریں سلطان العارفین والے ہیں, یا پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں, یا وہ جو حجرا شاہ مقیم والے ہیں, یا جو چورا شریف والے ہیں, یا کوئی بھی جو آستانہ ہے, یا گولڈا شریف والے ہیں, آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں جو نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک امام مقرر کیا ہوتا ہے. وہ بندہ میرے جیسا عام بندہ ہوتا ہے, وہ پیر صاحب بھی اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں, مفتی صاحب دیگر جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں مدارس اس کے پیچھے ہوتے ہیں, اور پیر صاحب جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہوتے ہیں. آپ کسی مرید کو کہیے گا کہ بھائی وہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں نا, مرشد مربی, وہ جو آگے حافظ صاحب نماز پڑھا رہے تھے نا, وہ افضل تھے ان سے, وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا, یہ بات کیا کر رہے ہیں, ہمارے پیر صاحب افضل ہے, سید السادات ہیں, وہ کیسی بات کی ہے؟ تو آپ کہ بھائی وہ آگے نماز پڑھا رہے تھے ان کو. تو نماز پڑھانے کی جو شرائط ہماری فقہ میں لکھی ہوئی ہیں, اگر وہ تو پڑھیے گا. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو, اللہ معاف کرے, یہ میں واللہ باللہ تعالیٰ یہ گستاخی بے ادبی, چلو میں یہ سے ہی چھوڑ رہا ہوں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, میں کس کو سمجھاتا رہوں گا, کیونکہ بات تو علمی ہے, وہ علماء ہی بس سمجھیں گے نا, میں اس چیز کو چھوڑتا ہوں. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں بخاری سے. یہ بخاری سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا جو بندہ امامت کروائے وہ افضل ہو جاتا ہے, ہاں یہ اظہار نظر, کیا یہ اس کی فضیلت ہے. اب میں جو روایت دینے لگا ہوں, آپ کو سامنے رکھنے لگا ہوں, وہ ہے صحیح مسلم میں بھی آئی ہے, اس کا صفحہ نمبر 129, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 633, دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ میں ساری جمع کر کے ایک ہی روایت دیتا ہوں تاکہ بار بار تاکہ وقت بچے. پھر اسی طرح کی روایت ملتی جلتی صحیح بخاری صفحہ نمبر 581, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3449. پھر ابو نعیم نے اس کو لیا ہے الاربعون میں, جو انہوں نے امام مہدی علیہ السلام پہ جمع کی تھی, اس کا صفحہ نمبر 101, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. پھر اس کے علاوہ یہی ہماری جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 98 ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 362, دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. اس کے علاوہ اویس بھائی جامع ترمذی میں صفحہ نمبر 98 میں حدیث کا نمبر 363, 363, یعنی ساری جمع کر رہا ہوں. ایک روایت میں مغیرہ بن شعبہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کسی غزوہ پہ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے, عبد الرحمن بن عوف ہمیں نماز پڑھا رہے تھے, تو نماز کے دوران یک سڈنلی تاجدار کائنات تشریف لے آئے, نماز کے پیش امام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, اور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے, اور آقا علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے فصلی خلف ابن عوف ما بقی من الصلاۃ, آقا علیہ السلام جب تشریف لائے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے جتنی نماز رہ گئی تھی پیچھے پڑھی, جب انہوں نے سلام پھیر لیا تو باقی والی نماز آقا علیہ السلام نے جیسے آج بھی ہمارا دستور ہے وہ مکمل کی. اب میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے, بلکہ دیگر صحابہ کے بارے میں بھی روایات ہیں, ایک میں حضرت ابوبکر صدیق, اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ عبد الرحمن بن عوف افضل ہو گئے, حضرت ابوبکر صدیق افضل ہو گئے؟ بھائی کیوں نہیں ممکن, وہ پیچھے حضور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے بندوں, ابھی تک کوئی ایک امام اسماء رجال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اس حدیث پر جرح کر کے اس کو ضعیف کہا, متواترہ بھی اور مشہورہ بھی. آقا علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اویس بھائی, اگر آپ کا میں کلیہ یہ اپنا لوں کہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ افضلیت کے لیے بھائی یہی اس کے پاس دلیل ہے, کیونکہ معراج کی شب سید الانبیاء نے امامت فرمائی تھی اور تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے, تو امامت کا ایک خاصا یہ خاصا ہے, یہ فضیلت ہے, فضیلت افضلیت نہیں. اچھا, یعنی یہ فضیلت تو ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہ افضلیت کا معیار بن گیا, یہ دلیل بن گئی ہے کہ بھائی بس اس نے نماز پڑھا دی, بس بات ختم, یہ حجت ہو گئی,
بات ختم، اس نے نماز وہی افضل ہوتا ہے. تو اگر آپ لے آئیں گے اس فضیلت کو، اگر آپ افضلیت پہ لے آئیں گے تو پھر میرے بھائی پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اور اگر آپ کلی افضلیت کی بات کریں تو کون ہے کلی؟ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردن تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی خوش ہو جا، تیری اور میری منزلت مقام اور مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا. جب وہ کمانڈمنٹ کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے، وصی بنا کے، جانشین بنا کے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے نا. تو فرمایا کہ میری اس امت میں یعنی کہ سمجھ لیں کہ بلا تشبیہ و بلا مثال وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور تو ہارون کے، یعنی میرا نائب، میرا وصی، میرے بعد جو جانشین ہے وہ تو ہے. اس بات پہ خوش ہو جا. اس بات پہ پریشان کیوں کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، تجھے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا ہارون تو ہے، میرا نائب تو ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کمانڈمنٹ کے لیے تو پیچھے نائب بنا کے ان کو، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سب سے افضل تھے. تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کو کلی افضلیت ملی ہے. ایک میں جلدی بیان کر رہا ہوں. اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کے سلب سے حضور علیہ السلام کی نسل چلی ہے، یہ کلی افضلیت نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی جو ذریت ہے، اس کی آل اولاد کو اسی کے صلب سے پسند فرمایا، سوائے میری آل کے، میری اولاد کے. میری آل کو، میری اولاد کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے صلب سے پسند فرمایا. یہ مولا علی علیہ السلام کو پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کے بعد یہ کلی افضلیت ہے. کسی صحابی میں یہ فضیلت نہیں ملے گی آپ کو کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کے جو باپ ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں. پھر آگے چلیں غدیر کے مقام پہ دیکھیں کلی افضلیت، حضرت ابوبکر، حضرت عمر آگے بڑھ کے مبارکباد دے رہے ہیں. بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنۃ. آگے بڑھ کے مبارکباد دے رہے ہیں، اے علی تو ابوبکر کا بھی مولا ہے، تو عمر کا بھی مولا ہے، کائنات کے ہر مومن اور مومنہ کا تو مولا ہے. یہ بھی کلی افضلیت. پھر ہماری کتابیں ترمذی، پھر ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، فضائل صحابہ، خطیب بغدادی، قسطلانی، عسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی یاد، ابن حجر مکی، پھر احمد رضا خان بریلوی، فتاوی رضویہ بھری پڑی ہیں. جو پہلا نمازی ہے کائنات میں مردوں میں وہ ایک ہی ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور عورتوں میں جو پہلی جس نے آقا علیہ السلام کی میت میں امامت میں نماز پڑھی، پاک خدیجہ الکبریٰ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک محمد آگے امام تھے، پیچھے مقتدی دو تھے. صرف میں اعلیٰ حضرت کو کوٹ کر رہا ہوں، دیگر نہیں، وہ میں نے حوالے دے دیا آپ کو تاکہ ان کو وہ زیادہ تکلیف ہے ان کے ماننے والوں کو. وہ کہتے ہیں صرف دو تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا. پھر آگے چلیں، یہ کلی افضلیت ہے، یہ کلی افضلیت ہے مولا علی علیہ السلام کے بعد. اول من صلی مع علی مع رسول اللہ ہے وہ کون؟ علی ابن ابی طالب. جس نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی میت میں نماز ادا کی وہ علی. بلکہ ایک روایت میں ابن ماجہ میں فرمایا 7 سال پہلے آنا صدیق الاکبر، جب مولا فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر، میں وہ 7 سال پہلے میں نے نماز ادا کی. پھر پہلے مومن علی. آپ اس کی تطبیق کی جاتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ اور بچوں میں علی علیہ السلام. یہ ایج کے ڈفرنس کو چھوڑیں، میل فیمیل کو بھی چھوڑیں. سب سے پہلے جب حضور تشریف لائے ظاہراً تو خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہی آئے نا، پہلی مومنہ وہ ہوئی، بولے نا ایسے ہی. تو اس کے بعد جو پہلا مومن ہے جس کو اقبال تک سب نے کوٹ کیا ہے وہ علی ہیں. یعنی بچوں والا معاملہ چھوڑیں، وہ بچے تھے 11 سال 10 سال یا 7 سال، سب سے پہلے مومن. یہ کلی افضلیت. اور جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم، تو حضرت عمر کا بھی ایمان لائے بعثت نبوی کے 6 یا 7 سال بعد، 6 یا 7 سال بعد وہ ایمان لائے. تو وہ بھی مولا علی سے افضل ہے. جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی مولا علی علیہ السلام سے افضل ہیں، کہتے ہیں وہ فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم کسے کہتے ہیں؟ میں تنقیص نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، یہ میرے پاس احادیث ہے، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. میں تو صحابہ کا نوکر ہوں یار، میرے مصطفیٰ کے وہ وفادار صحابہ جنہوں نے تن من دھن لٹا دیا، ہم تو نوکر ہیں ان کے صحابہ کے. لیکن وہ 6-7 سال بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا. فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اعظم کہتے ہیں بڑے کو حق اور باطل میں فرق کرنے میں سب سے بڑا. چلو یہ کہتے ہیں بچوں میں علی ایمان لائے، 7 سال عمر، 10 سال کر لیتے ہیں. یعنی حضرت علی علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں پتہ چل گیا یہ حق ہے یہ باطل ہے. اور حضرت عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 40 پلس تقابل نہیں میں کر رہا، میں جواب دیں جیسے یہ تقابل کرتے ہیں کیسے اجماع. اچھا چلو جی میں چیلنج کر رہا ہوں، مسئلہ افضلیت پہ اجماع کو ثابت کر دے، میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں. اچھا ہاں، بلکہ یہ تو اجماع امت کی بات آپ کر رہے ہیں نا، اجماع صحابہ بھی نہیں، اجماع اہل سنت بھی نہیں. اجماع امت تو بڑی دور کی بات ہے نا. اجماع امت میں کہتے ہیں سارے آگے حضور کے کلمہ پڑھنے والے، شیعہ آگے، دیوبندی آگے، الحدیث آگے، بریلوی آگے، رضوی آگے، تمام مکاتب فکر کے، پھر حنابلہ آگے، حنفی آگے، جعفری آگے، شوافی آگے. اسے کہتے ہیں نا اجماع امت. تو اجماع کا درجہ تو بعد میں ہے نا، پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، پھر اس کے بعد اجماع کا درجہ ہے. یہ ضنی مسئلہ ہے. ان 10 صحابہ بھی یہ قطعی نہیں تھا، دیکھیں نا. بلکہ ابن ماجہ میں ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ صحابہ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام ان کو افضل مانتے تھے حضور کے بعد سب سے زیادہ. اب کیا کریں گے، وہ سارے رافضی ہو گئے، وہ خارجی ہو گئے. یہ جو کہتے ہیں کہ جو بندہ بعد انبیاء ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتا وہ رافضی ہو جاتا ہے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ میں نے وہ چیپٹر میں نے کھولا ہی نہیں. یہ میری کتاب میں حوالہ جات کے ساتھ جو صحابہ کرام افضل مانتے تھے وہ تو چیپٹر میں نے بھی کھولا ہی نہیں، وہ آپ پڑھ لیں. وہ تو چیپٹر میں نے کھولا ہی نہیں. اما عائشہ صدیقہ نہیں تھی قائل اپنے ابا جان کی افضلیت کی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو سنی کہہ رہے ہیں ہماری کتب. اہل سنت و جماعہ، حضور کی سنت والے اور صحابہ کی سنت والے. اور یہ جو حدیث دی جاتی ہے نا عبداللہ بن عمر سے
کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اور عمر افضل ہیں، تو وہ حضرت عمر عبداللہ بن عمر نے ایسے لوگوں کے سامنے سمجھ ان کو آئینہ دکھا دیا. وہ کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کی، علی کی نہیں. علی کو تو ہم قیاس ہی نہیں کر رہے، وہ تو اہل بیت طہار ہے. اور یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے. ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے جب پوچھا کہ افضل کون ہے صحابہ، انہوں نے وہی ترتیب بیان کر دی، ابو بکر عمر. تو بیٹے نے پوچھا بابا اور علی کدھر گئے؟ تو فرماتے بیٹا تو نے تو صحابہ کا پوچھا ہے، علی تو اہل بیت ہے، علی کو تو صحابہ سے قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. بیان کرتا ہوں میں احمد بن حنبل، علی کا تقابل صحابہ سے بنتا ہی نہیں ہے، وہ خون رسول ہے. افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بندہ افضل کیسے ہوتا ہے؟ نسب سے، حسب سے. اب دیکھیں نسب دیکھیں، علی علیہ السلام کا نسب دیکھیں. آقا علیہ السلام کلو ناسب و صحابہ ینقطع الی یوم القیامۃ الا ما کان صحابی و ناسبی. نور تخلیق دیکھیں. امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ 1130 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، حدیث کا نمبر دے رہا ہوں. کنتو انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم. میرے آقا میں اور علی اللہ کے سامنے ایک نور تھے آدم کی تخلیق سے پہلے. آدم کا جسم نہیں بنا، جسد نہیں بنا، کچھ نہیں بنا، میں اور علی. یہ علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے کہ مصطفیٰ کا نور ہے، کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی میرا گوشت ہے. یہ بھی مولا علی علیہ السلام کو کلی افضلیت ہے. میرا خون ہے، کلی افضلیت ہے. میری روح ہے، میں عربی نہیں پڑھ رہا، میری روح ہے، میری جان ہے علی.